गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। नवाज शरीफ का शिकवा है कि फेयर ट्रायल नहीं हो रहा। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। नवाज शरीफ को नैब मुकदमात में वकील करने के लिए 19 जून तक मोहलत। ये समझना भूल है कि पेशियों से झुक जाऊंगा, नवाज शरीफ का बयान। नवाज शरीफ मुकदमात में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ का इल्जाम। परवेज मुशर्रफ आएं और दिखाएं कि वो कितने बहादुर हैं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। क्या शरीफ खानदान के खिलाफ नैब मुकदमात का फैसला इलेक्शन से पहले मुमकिन है? पूछेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर आसिफ बाजवा से और माहिर कानून राजा आमिर अब्बास से। And a very warm welcome to the show. नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंसेस का मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है। ख्वाजा हारिस के केस से अलहदा हो जाने की अपोजिशन जो ये कह रही है कि एक सोचा समझा मंसूबा है, मगर नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ये एक बड़ा जेन्युइन मसला है। साथ ही साथ नवाज शरीफ साहब ये भी कह रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। ये बड़े अरसे से ये बात कह रहे हैं, अब बड़ा उन्होंने डिटेल में कहना शुरू कर दिया है। आज नैब अदालत में समाअत के बाद नवाज शरीफ ने एक बार फिर फेयर ट्रायल ना होने का गिला किया और कहा कि मेरा नाम ECL में डालना है तो डाल दें, जिसने मुल्क को एटॉमिक कुव्वत बनाया उसी का नाम ECL में डाला जा रहा है, और जिसने आइन को तोड़ा उसको खुश आमदीद कहा जा रहा है। यानी अगेन ही इज रेफरिंग टू परवेज मुशर्रफ। अगर फेयर ट्रायल है तो मुझे मर्जी का वकील रखने का हक हासिल है, मेरा ये हक कोई मुझसे नहीं छीन सकता, चाहे फांसी पर लगा दें या जेल डाल दें। ये समझना भूल है कि पेशियों से झुक जाऊंगा। 100 के लगभग पेशियां भुगत चुके हैं, ऐसे हालात में मुकदमे नहीं लड़े जा सकते। नवाज शरीफ ने अपने खिलाफ मुकदमात को मुतनाज़ा बनाने की भरपूर कोशिश की है और अभी तक जारी है, और वो ये भी कह रहे हैं कि ये मुकदमे हैं ही नहीं, ये तो इंतकामी कार्रवाई है। लेट्स वॉच हिम। कि पाकिस्तान की 70 साल अदालती तारीख में किसी एहतसाब अदालत पर इस तरह की कदगनें लगाई गई हों। आज तक किसी वकील को मजबूर किया गया हो कि सारा दिन रात गए तक मुकदमा लड़े और छुट्टी वाले दिन भी पेश हो। ये इंसाफ और कानून के तमाम तकाज़ों के खिलाफ है। मेरे बुनियादी हकूक़ बुरी तरह सल्ब किए जा रहे हैं। मैं अपने हक़ दिफा यानी राइट ऑफ डिफेंस से महरूम किया जा रहा हूँ। ऐसा माहौल बना दिया गया है कि मैं वकील की खिदमात से भी महरूम हो गया हूँ। राजा आमिर अब्बास साहब, अपोजिशन का ख्याल है सोची समझी स्ट्रैटेजी है जो ख्वाजा हारिस साहब ने एक्शन लिया, लेकिन नवाज शरीफ साहब के वकील ही कोई नहीं मिल रहा उनको। देखिए, अब जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि जी उलझते हुए नज़र आ रहे हैं, तो यही स्ट्रेटजी मुझे नज़र आ रही है कि वो इन मुकदमात को मज़ीद उलझाना चाह रहे हैं। मियाँ साहब ने जैसे कहा कि जी मुझे डिफेंस का मौका नहीं दिया जा रहा। डिफेंस का मौका, अगर आपको याद हो फरिया, 342 की एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होती है, और उसमें इनसे कहा गया था कि क्या आप अपने डिफेंस में कोई विटनेस लाना चाहते हैं? इन्होंने कहा नहीं। कोई डॉक्यूमेंट्स लाना चाहते हैं? इन्होंने कहा नहीं। आप अपने डिफेंस में अपना बयान ऑन ओथ देना चाहते हैं? इन्होंने कहा नहीं। अब अगर हम एवनफील्ड रेफरेंस को देखेंगे तो एवनफील्ड रेफरेंस में व्हाट इज लेफ्ट टेक्निकली, प्रोसिक्यूशन के गवाह हो गए, 342 की स्टेटमेंट होगी, प्रोसिक्यूशन ने अपना जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स, वो उन्होंने कंक्लूड कर लिए। नाउ व्हाट इज रिमेनिंग इज ओनली कि ख्वाजा हारिस साहब ने वहाँ खड़े होना था और कहना था कि जी ये इस पे मेरी बहस है, ये मेरे आर्ग्यूमेंट्स हैं, इस केस के दौरान ये खामियां थी, ये इसमें लॉ पॉइंट्स थे। कंक्लूड करना था। उन्होंने सिर्फ 2 रोज, 4 रोज, मैक्सिमम 6 रोज, 8 रोज में कंक्लूड। हमने जिंदगी में सेशन लेवल पे कोई 2 रोज से ज्यादा की नहीं देखी। इवन सुप्रीम कोर्ट में 2-3 रोज से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते। चलें ये 10 रोज कर लेते तो इन्हें तो 4 वीक का टाइम दे दिया गया है। 4 वीक्स हैव बीन गिवन। दे वर आस्किंग फॉर 6 वीक्स, इनको उन्होंने 4 हफ्ते दे दिए। तो आई डोंट सी कि अब उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स के लिए उन्हें क्या इशू था, कौन सा प्रेशर था। समटाइम्स व्हाट हैपेंस के जो वकील होता है वो क्योंकि नॉर्मली अंडर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द क्लाइंट
کام کرتا ہے. Right. ہم جب کورٹ میں ہوتے ہیں تو جو ہمیں کلائنٹ انسٹرکشنز دیتا ہے, تو آئی بلیو کہ خواجہ صاحب آپ یہ دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اپنے کلائنٹ سے ڈسکس بھی کیا ہوگا کہ جناب آپ تو فائنل آرگیومنٹس کے بعد یہ کیس کی پوزیشن ہے, اور ان کی اگر لیگل ٹیم نے انہیں یہ اوپینین دی ہو گئی جی ہمیں تو آپ لگ رہا ہے کہ جی اس میں کنوکشن نظر آ رہی ہے, تو ایسی سٹیج میں انہوں نے کہا ہوگا کہ واٹس دا وے فارورڈ کہ اس کو تھوڑا لمبا کیا جائے. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے تمام کیسز میں وکلا اس قسم کے کام کرتے ہیں, کیسز کو لمبا کرتے ہیں. تو لمبا کرنے کے لیے یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ جی وکیل صاحب کہیں کہ میں اپنا وکالت نامہ وڈرا کر رہا ہوں, آپ اپنا وکیل تو خود لے کتنا ان کو ایکسٹرا ٹائم ملا اس سے؟ ابھی تک تو ٹائم وہی 4 ویکس کا ہے, لیکن دیکھیے اب یہ آج کل کی پیشی بھی ضائع ہو گئی, آج کی پیشی بھی ضائع ہو گئی, ناؤ ٹمورو از دا لاسٹ ورکنگ ڈے, اس کے بعد عید کی ویکیشنز آ جائیں گی, پھر یہ کیس چلا جائے گا 19 کے لیے. تو 19 کو اگر یہ دوبارہ خواجہ صاحب کو شاید منا کے ہی لے آئے, مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے, اور تب یہ بیچ کا جو گیپ انہوں نے تھا بڑے اچھے فروٹفلی کور کر لیا کہ جی 5-7 روز ضائع ہو گئے. اب اس میں یہ ہوگا کہ جو 2 باقی ریفرنس ہے اس میں ابھی تک ایک آدھ وٹنس آنا ہے, تو اس میں تو ٹائم لمبا لگ جائے گا. لیکن یہ جو ایون فیلڈ والا ہے اس میں آئی ڈونٹ بلیو کہ اگر یہ ابھی 19 کو بھی آ کے کہہ دیں کہ جناب ہمیں تو وکیل ہی نہیں مل رہا, کوئی اس ملک میں وکیل ہی نہیں ہے, تو ایسی صورتحال میں پھر کورٹس کے پاس 2 آپشن ہے. ایک تو یا تو وہ کہے جی ٹھیک ہے ایک موقع لے لیں 2 لے لیں, لیکن سپریم کورٹ بیٹھی ہوئی ہے, ایک مانیٹرنگ جج بیٹھا ہوا ہے. تو نارملی ایسے کیسز میں ہمارے ساتھ ڈیلی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس وکیل ہے, آپ یا خود بحث کیجئے, آپ نے صرف بحث ہی کرنی ہے, ہم اس کو فکس کر رہے ہیں آفٹر 10 days رائٹ یا 7 days. آپ کو جب بھی وکیل ملے ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں, آپ لے آئیے گا بیچ میں, اور 10 دن کے اندر اندر آپ اپنے آرگیومنٹس کر لیں. اگر آپ لے آتے ہیں ٹھیک ہے, نہیں تو وہ پھر ایک ججمنٹ سنا دیں گے. لیکن جو نواز شریف کا معاملہ صرف وکیل کا ہی نہیں ہے, وہ تو پورے کیس پہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, مجھے موقع ہی نہیں ملا فیئر ٹرائل کا. اب دیکھیے نا 92 پیشیاں کی پارٹی جو بھی فیصلہ کرتی ہے آپ کو ماننا چاہیے. But it's not just about you. یہ تو آپ ادھر موجود ہیں, پی ٹی آئی میں اکثر لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ٹکٹ ڈسٹریبیوشن پر, کافی لوگ ہیں ووکلی کیا ہے, خود خان صاحب نے اس کو اکنالج کیا, انہوں نے کہا مجھے بتائیں ڈائریکٹ اس کی وجہ کیا ہے. بہت بڑی تعداد میں لوگ تحریک انصاف میں آئے, تو اس میں ایک بیلنس رکھنا تھا نئے اور پرانوں کے بیچ میں, کہ ایسے اس وقت ہمیں ایسے لوگ چاہیے کہ ایک تو کوئی آدمی کرپٹ آدمی کی تو کوئی گنجائش نہیں نا, لیکن آپ کو ایسے لوگ چاہیے کہ وہ ہلکا سنبھال کے آپ کو جو ہے الیکشن جتوا سکے, کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت بنانا بہت اہم ہے اتنی جدوجہد کے بعد, کیونکہ میاں صاحب اور زرداری صاحب کی جماعتیں تو 3 اور 4 بار ٹرائی ہو چکی ہیں. تو اس وقت کوئی غلط فیصلہ کر کے اگر عمران خان کو ہم وزیر اعظم بنانے کا موقع ضائع ہو جائے خدا نخواستہ, تو پھر بہت ایک لمبی جدوجہد دوبارہ ہوگی. اس لیے اس وقت احتیاط. اور ایک اور چیز عمران خان صاحب نے اچھا کیا ہے, انہوں نے ایک بہت اچھا ابھی عمرے پہ جانے سے پہلے عمران خان صاحب نے ایک بہت اچھا ڈیسیجن لیا ہے کہ جتنے ہمارے پرانے نظریاتی کارکن ہیں یا جو بھی جس نے بھی اپلائی کیا ہے وہ جینوئنلی فیل کرتا ہے کہ اس کا رائٹ ہے اور اس کو رائٹ نہیں ملا, تو وہ سینٹرل آفس میں تھرو ایڈیشنل جنرل سیکرٹری جو ہمارے ارشد داد صاحب ہیں وہ آگے اپنا کیس پلیٹ کر سکتے ہیں, اپنی اپلیکیشن اس پہ انشاءاللہ غور کیا جائے گا, کوشش کی جائے گی. دیکھیں 100% انصاف تو صرف اللہ کر سکتا ہے, کوشش کی جائے گی کہ اگر کسی کی جنرل ریزرویشن ہے تو اس کی سنی جائے اور وہ مسئلہ ٹھیک کیا جائے. چلیں وی پرے کہ آپ کو ٹکٹ ضرور ملنا چاہیے. دیکھیں ایک چیز میں سب کو کہنا چاہتا ہوں, عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے اگر آپ سے کوئی کام لینا ہے وہ اللہ آپ سے لے لے گا, لیکن جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنی جماعتوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا کچھ اس طرح کی, میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا. آپ کی عزت آپ کی اپنی جماعت پہ رہتی ہے. اوکے, ناؤ کمنگ ٹو نواز شریف صاحب کا معاملہ. نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں بالکل فیئر ٹرائل نہیں ہو رہا, ان کی ٹیم بھی یہی کہہ رہی ہے. آج مریم نواز صاحب نے بھی ٹویٹ کی, وہ کہہ رہی ہے ثاقب نثار اگر میرے کیس میں ڈائریکشنز دے رہے ہیں تو کیس سپریم کورٹ ہی منگوا لیں, جس طرح چاہے مقدمہ چلائیں اور جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کر دیں. دیکھیں ایک تو میں بات باجوہ صاحب بڑے بھائی کی طرح, 27 رمضان پورے ہو گئے, تو میں کوشش کروں اور آپ بھی کوشش کریں کہ اپنے اپنے لیڈر, جو ہمارا کوئی لیڈر غلط کام کرے تو اس کے لیے اپنے 27 روزے اتنا خراب کریں نا. یعنی کہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ میاں صاحب کیوں یہ کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہے ہی سینگ دا رائٹنگ آن دا وال. ایک انہوں نے ڈیفنس کا وٹنس پروڈیوس کیا ہے, اور اس بات سے بھی میں نہیں ایگری کرتا کہ یہ ٹپیکل کرمنل کیس ہے, یہ وائٹ کالر کرائم ہے. دیکھیں میں یہ بھی وکیل ہیں, میں بھی وکیل ہوں, اور یہ تو باقاعدہ سکہ بند وکیل ہیں, کیونکہ ہم تو لا میں پالیٹکس میں آنے کے بعد اس طرح ایکٹیو ابھی نہیں رہ پا رہے نا. دیکھیں
اگر 302 کا کیس ہے, دہشت گردی کا کیس ہے, کسی پہ 420 کا کیس ہے, کوئی بھی کرمنل کیس ہے, اس میں اگر میں ملزم ہوں نا, میرا کوئی نہیں کام میں ثبوتیں پیش کروں, جس نے الزام لگایا وہ آ کے پروف کرے. وائٹ کالر کرائم ہے صرف پاکستان میں نہیں, یہ کوئی وی آر ناٹ ری انوینٹنگ دا ویل. دنیا میں یہ لا ہے کہ جس کے پاس کرپشن کا مسروقہ پیسہ یا جائیداد نکل آئے, اس نے اگر ایک تو یہ بات تھی نا کہ میاں صاحب کہتے کہ بھئی یہ پراپرٹی میری نہیں ہے, پھر تو نیب والوں نے ثابت کرنا کہ تمہاری پراپرٹی ہے. اب جب میاں صاحب نے مان لیا کہ بچوں کی پراپرٹی ہے, ہماری پراپرٹی ہے, برڈن آف پروف ہیز شفٹڈ ٹو میاں نواز شریف. اور یہ جو ہے خواجہ حارث صاحب اس کو بالکل سمجھتے ہیں. خواجہ حارث صاحب جو سینئر ترین وکیل ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتا, میں کبھی بھی کسی ایسی سازش کا حصہ نہ بنوں جو رول آف لا کو سٹال کرے, جو روکے. ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ بھئی آپ کو تو, اگر ان کو علم نہیں ہے, ان کو علم ہے میاں صاحب کو, اس وقت تو آپ کے کنکلوڈنگ فائنل آرگومنٹس ہونے ہیں, کیس مکمل ہو گیا ہے. یہ تو بچوں والا کام ہے. سول کورٹ میں وہ کہتے ہیں نیا وکیل کر دو, یہ جی میں نے نیا وکیل کیا ہے, مجھے پیشی کے لیے کچھ دن چاہیے اس کو تیاری کے لیے. یہ تو ڈیلینگ ٹیکٹکس ہے. بیسیکلی ان کو نظر آ رہا ہے. آخری بات, کسی بھی سیاستدان کے لیے کسی سیاسی ایشو پہ, نیشنل کاز پہ جانا جیل جو ہے اس کو توانا کرتا ہے, اس میں زندگی ڈالتا ہے سیاسی. لیکن کرپشن کیسز پہ جیل جانا جو ہے وہ سیاستدان کی سیاسی موت ہے, اور میاں صاحب کو وہ سیاسی موت نظر آ رہی ہے. لیکن میاں صاحب تو مان نہیں رہے کہ کرپشن پہ کوئی بھی کیس ہے ان کے خلاف. We'll take a break and we will be right back. ویلکم بیک. فارمر چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری صاحب نے بھی اس کیس کے حوالے سے کہا کہ معاملات صحیح نہیں چل رہے. لیٹس واچ دیٹ. سپریم کورٹ نے 6 months کا پیریڈ دیا تھا, حالانکہ یہ ٹرائل تو 1 مہینے میں ختم ہوتا ہے. تو کس کا قصور ہے جی اتنا ڈریگ ہوا؟ میں فرینکلی آپ کو بتاؤں, یہ پرومپٹلی نواز شریف اور اس کی پارٹی اس کیس کو جس طریقے سے چلنے دینا چاہیے تھا نہیں چلنے دے. نہیں چلنے دے رہے, کہاں چلنے دے رہے ہیں؟ ابھی 12 دن کی, اگر 13 دن کی کراس ایگزامینیشن فٹنس پر ہوگی, اور محترم جج صاحب بیٹھے لکھ رہے ہیں جو بھی کچھ ہے, ہمارے یہاں اس کے پرنسپل. راجہ صاحب, یہی بات فارمر چیف جسٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ نیب کے پاس بہت سارے اختیارات تھے جو انہوں نے استعمال نہیں کیے, مقدمہ لمبا کر دیا ہے. نواز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں نا کہ جلدی ہو رہا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کو لمبا کر دیا ہے, ایک پلیٹ فارم بھی دیا ہے جہاں وہ آ کے روز تقریر کرتے ہیں, اور اس کا الٹا نقصان ہو رہا ہے. پولیٹیکل امپلیکیشن زیادہ ہے, لیگل کم ہے. واٹ ڈو یو تھنک؟ اصل میں اس کی وجوہات یہ ہیں کہ شروع میں جب یہ مقدمہ چلا تو نیب کے جو چیئرمین تھے وہ قمر زمان چودھری صاحب تھے, اور قمر زمان چودھری آلویز ٹلٹڈ ٹورڈز کہ جی جو بھی کوئی کرپٹ آدمی ہے وہ زیادہ, یا جس کے اوپر چارجز ہوتے تھے وہ انسٹیڈ کے اینٹی کرپشن کی کام کرتے, وہ فیسیلیٹیٹ کرتے رہے اس قسم کے لوگوں کو, اور ان پہ بہت سیریس ایلیگیشنز تھے. اگر آپ کو سپریم کورٹ کی وہ ججمنٹ یاد ہو تو ان کے بارے میں سپریم کورٹ نے ایک بڑا سٹرکچر پاس کیا تھا کہ انہوں نے تو نیب تو اس وقت دفن ہو چکی ہے اس کی چیئرمین شپ میں. تو یہ وہ ریزنز تھے. اس کے بعد اکثر میں یہ ٹی وی پہ دیکھتا ہوں کہ وہ کیا نام ہے ان کا, یہ ہمارے جو سینئر لائر ہیں پیپلز پارٹی والے, سینیٹر صاحب اعتزاز احسن صاحب ہمیشہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ لاڈلوں والا سلوک ہو رہا ہے. آپ دیکھیے, I have been myself into all this for about 3 decades now. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی عدالت 18 دن جرا کرنے کے لیے کسی گواہ کو اجازت دے. ہم نے آپ کو لگ رہا ہے کہ اعتزاز احسن صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ جی, جو کورٹ نے جتنی بھی لینینسی تھی اویلیبل وہ اس نے کورٹ نے ان کو دی. اب نارملی کیونکہ کورٹ یہ ہم نے پڑھتے تو آئے ہیں کہ بلو آئیڈ ہوتا ہے, لیکن ایک ایویڈنس ریکارڈ کرنے کا ایک طریقہ کار بھی ہے, ایک قانون شہادت بھی موجود ہے. جو کہ آپ نے سنا کہ باجوہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ڈیو پروسیس اب نہیں یہ ڈیو پروسیس سے بڑھ کے ہو گیا کہ انہیں پورا موقع دیا. یار 92 پیشیاں نہیں ہوتی. باجوہ صاحب نے ایک بات کی کہ جی کرمنل کیسز میں 342 میں کبھی اس کو جو ملزم خود نہیں آتا, تو انہوں نے بڑا اچھا ان کا جواب دیا کہ کرمنل کیسز کو تو مرڈر کے کیس بات ہو رہی ہے, although this is a criminal case, لیکن اگر باجوہ صاحب سیکشن 14 ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999 کا, اگر اسے ملاحظہ کریں تو اس میں لکھا ہے کہ when the holder of a public office, اس کے اوپر یہ ایلیگیشن ہے کہ there are properties, جو ایسی properties ہیں جو ان کے بچوں کے نام پہ یا اور کسی بے نامی کے ہیں, اور وہ خود پبلک آفس ہولڈر 3 دفعہ رہ چکے ہیں. تو ایسی صورتحال میں سیکشن 14 ہے, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, ایسی صورتحال میں
ऑनर्स ऑफ प्रूफ चला जाता है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर ये साबित करेंगे कि उनके बच्चों ने ये प्रॉपर्टीज कहाँ से ली, और वो साबित कैसे करेंगे, वो साबित डिफेंस अपना लाएंगे तो साबित करेंगे ना, प्रोसिक्यूशन के गवाहों से तो नहीं साबित करेंगे। तो डिफेंस में उन्होंने कहा जी मैं साबित नहीं करता, ये मैंने कोई डिफेंस नहीं लाना। फिर बाजवा साहब ने कुछ और लीगल इश्यूज उठाए कि जनाब इसमें ये गलत हुआ। ओके, अगर आप ये समझते हैं कि ये गलत हुआ तो आपको अब मौका दिया जा रहा है, जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो फाइनल बहस जिसको कहते हैं, वो इसी चीज को कहा जाता है कि आप तमाम वो जो गलतियां आप समझते हैं, आप तमाम वो जो समझते हैं कि इसमें कोई ऐसे कानून से हट की चीजें हुई हैं, ये बहस किस चीज का है? उधर बहस कोई पाकिस्तान की इकोनॉमी पे नहीं होनी, इन्हीं इश्यूज पे होनी है, और इस पे आप अपनी बहस कीजिए, जज को कन्विंस कीजिए, एंड दैट्स इट, देयर विल बी अ डिसीजन। आसिफ बाजवा साहब, ये बात बार बार जितने भी हमारे रिपोर्टर्स हैं उनसे भी जब हम सवाल करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जो तकरीर बाहर आके होती है, ये टॉक शोज पे जो बात होती है, अदालत में जो बात कही जा रही होती है, वो उससे बिल्कुल अलग होती है। वहां पर ना एविडेंस प्रोड्यूस कर सके, ना वहां पे अपने मामलात सीधे कर सके, ना केस को वैसे लड़ा जैसा बाहर आके। ऐसा क्यों है? देखिए, इस तरह नहीं है कि अदालत में कुछ और स्टेटमेंट है और बाहर और स्टेटमेंट है। अदालत में तो मुल्ज़म ने कुछ नहीं करना होता, अदालत में तो वकील काम करते हैं। अदालत में जो क्रॉस एग्जामिन है वो वकील साहब करते हैं, मुल्ज़मान जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, ये बात कर रहे थे कि ये जब समझते हैं ना कि पाकिस्तान में एहतसाब की बात होती है, तो क्या सिर्फ पाकिस्तान में सिर्फ एक ही शख्स है जिसका एहतसाब होना है? ये कहते थे कि एहतसाब, लेकिन ये कोई प्ली नहीं है, ये कोई रीजन नहीं है कि एक ही का हो रहा है। आपका हो रहा है, आप उसका जवाब दे दें। इससे पहले बाकियों का होना चाहिए। बाजवा साहब, मैंने कल रात इस पे बात की है, मैंने ये कहा है कि क्या नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो एहतसाब है ये स्टार्टिंग पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी का या फिनिशिंग पॉइंट है? मैंने नैब को ये कहा है कि आपने सिटिंग वजीर आजम के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, आप एहतसाब करें, वेल डन, लेकिन बाकी जो पनामा के बाकी लोग हैं उनके खिलाफ भी कीजिए, वो बहुत जरूरी है, उनके खिलाफ होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि अगर उनके खिलाफ अभी नहीं हो रहा तो आप अपना तो जवाब दें, क्योंकि उनका डिफेंस आपका डिफेंस नहीं है और आपका डिफेंस उसका नहीं हो सकता। आप वजीर आजम पाकिस्तान रहे, आप तो मैं एक मिनट में अर्ज करना चाहता हूं। देखें, मुझे अपने अगले सेगमेंट में प्लीज टाइम ना दीजिएगा, खैर है, क्योंकि मैं टाइम ले रहा हूं। देखिए, मैं अगर मियां साहब की जगह हूं, मैं कोई प्रोटोकॉल ना लूं, कोई प्रोटोकॉल एज अ सिटिंग वजीर आजम ना लेता मैं, चूंकि मेरी जात पे इल्जाम था। मैं अपनी सरकारी गाड़ी छोड़ के अपनी जाती गाड़ी में बगैर ड्राइवर के एक तनहा नैब के अदालत में जाता और सारी रसीदें उनके सामने रखता कि जनाब ये दिन को मैं आ गया हूं, रात को भी चाहिए तो मैं हाजिर, रात को भी चाहिए तो मैं हाजिर। मेरे ऊपर देखें, जिसके ऊपर गुनाह या कोई सजा आप चढ़ा देना, कोई उस पर इल्जाम लगा दें कि आपने करप्शन की है, जो बेगुनाह आदमी होता है उसको रात को नींद नहीं आती, वो कहता है रात के 3 बजे अदालत लगाओ, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे साफ दामन पे जो है तुम्हें छींटे लगाए, तुमने इल्जाम लगाया। मियां साहब को 92 बार अदालत ने बुलाया कि मियां साहब अगर एक भी रसीद है तो मुझे दे दें, रसीद नहीं है तो हम क्या करें? ओके, ये बड़ी अच्छी आपने बात की है अली साहब, लेकिन ये भी एक सवाल पूछे थे मुझे अली साहब से। फिर आपने कहा प्रोटोकॉल नहीं लेता, लेकिन अभी इमरान खान साहब के ऊपर भी यही सब सवाल उठा रहे हैं कि जुल्फी बुखारी साहब को साथ ले जाने के लिए उन्होंने एक फोन कॉल की, तो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल। देखिए, सबको जो है लॉ को अबाइड करना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब जहां तक मुझे इल्म है उन्होंने कोई सरकारी प्रोटोकॉल तो नहीं लिया। जुल्फी बुखारी साहब का शायद अपना कोई प्लेन होगा, आई डोंट नो, लेकिन कोई सरकारी चीज नहीं ली और उनको नाम हटवाने के लिए प्रोटोकॉल का सहारा तो लिया गया। जहां तक मुझे इल्म है जुल्फी बुखारी साहब, मैं उनको जाती तौर पे इतना नहीं जानता, लेकिन खान साहब के वो दोस्त हैं, वो फॉरेन नेशनल हैं, वो बाहर बिजनेस करते हैं। मुझे नहीं पता उन पे पाकिस्तान में कोई जुर्म, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया होगा, उन्हें पाकिस्तान में बिजनेस नहीं करते। अगर उन पे नैब के केसेस हैं और नैब के किसी कानून की खिलाफ वर्जी हुई है तो मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन जहां तक मुझे इल्म है वो फॉरेन नेशनल हैं, उनका सारा बिजनेस जो है वो बाहर का है। हसन और हुसैन के बारे में भी कहा जाता है कि वो फॉरेन नेशनल्स हैं, वो सारा बिजनेस उधर करता है। देखिए, हसन हुसैन की गेम दूसरी है। अगर जुल्फी बुखारी, मैं नॉट डिफेंडिंग जुल्फी बुखारी, मैं सिर्फ आपको कंपैरिजन कर रहा हूं कि अगर जुल्फी बुखारी का वालिद पाकिस्तान का वजीर आजम हो, जुल्फी बुखारी जो है मुंह में फीडर लेके पाकिस्तान से बाहर जाए और आज अरबोंपति हो, तो हमें जुल्फी से पूछना चाहिए। लेकिन अगर जुल्फी बुखारी जो है उसने कोई मेहनत की है, उसका बाप वजीर आजम या सरकारी ओहदों पर नहीं रहा, देखिए यू कांट कंपेयर देम। मियां साहब का केस ही दूसरा है और उसमें देखिए मियां साहब के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। इसको देखिए, कभी कभी मैं आपको एक बात बताऊं, अपना जाती एक्सपीरियंस, कभी कभी जब आप पे सवाल उठे ना और कोई तकलीफ आए,
کوئی پریشانی آئے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے جس سے آپ کو اللہ اور صاف کر کے نکالتا ہے. میاں صاحب کے پاس اتنا اچھا موقع تھا اور ہے کہ 30-40 سال سیاست کرنے کے بعد ان پہ کرپشن کے الزامات لگے. آج اگر وہ ثبوتیں دے دیں، ان کے سارے مخالفین جو ہیں وہ دھول چاٹتے نظر آئیں. رائٹ، یہ باجوہ صاحب یہ کہہ کے بھی میاں صاحب نے کہا بھی تھا کہ میں اس تمام ثبوت دینے کو تیار ہوں. انہوں نے کہا بھی کہ حضور والا یہ ہے، وہ ذرائع یہ ہے، وہ معاملات. تو پھر ابھی تک وہ پیش کیوں نہیں ہو سکے معاملات کے کلیئر ہو جاتے؟ دیکھیے میں ابھی عرض کرتا ہوں، ذرا غور سے سن لیجیے. چند دن پہلے پاکستان کے ایک سیاستدان کو آنریبل ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا اور نااہل کر دیا فارغ. ٹھیک ہے جی، کس کی بات کریں آپ؟ نواز شریف صاحب کی بات کریں؟ میری بات سن لیں. اور انہوں نے کیا وہاں پہ ثبوت نہیں دیے تھے؟ پھر وہ آنریبل سپریم کورٹ کے پاس چلے گئے اور سپریم کورٹ نے ان کی اپیل کو ایڈمٹ کر لیا اور ان کو کہا کہ آپ اہل ہیں اور آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ڈاکومنٹ نہیں دیے تھے، ثبوت نہیں دیے تھے، لیکن اس عدالت نے مانا نہیں تھا. میاں نواز شریف صاحب نے تمام پروف دیے ہیں، تمام ثبوت دیے ہیں، لیکن انصاف یہ سوال بتا دیں کہاں دیے سر؟ خلائی مخلوق کو دے دیے ثبوت، کون نہیں کیا جا رہا. دیکھیے اگر دیے ہیں انہوں نے، وہ ٹرسٹ ڈیڈ دی تھی، سول کورٹ میں مقدمہ خارج دیا تھا اور وہ اپیلیٹ کورٹ میں چلا جائے اور اپیلیٹ کورٹ میں بھی خارج ہو جائے، پھر اس کے بعد کوئی آنریبل ہائی کورٹ میں چلا جائے اور آنریبل ہائی کورٹ اس کے کیس کو مان لے، تو یہ ثابت ہوگا کہ لوور کورٹ نے اس کے دیے گئے ثبوت کو نہیں مانا تھا. ثبوت پہ روشنی بھی ڈال دیں، کس چیز کو ثبوت کہہ رہے ہیں آپ؟ کہ میاں نواز شریف صاحب نے ثبوت نہیں دیے، ہم نے ثبوت دیے لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. کون سے ثبوت میں دیا ہے؟ معصومانہ سوال آپ سے کروں؟ جی کریں. مجھ سے کریں گے یا باجوہ صاحب سے؟ میری بھی ضرورت ہے، میری ان سے کروں. مجھ سے کر لیں جی. یہ اس سے کیا روزہ صرف پانی پینے سے ٹوٹتا ہے یا جھوٹ بولنے سے بھی؟ اوکے، یہ بہت روزے کی حالت میں عدالت کو ویسے سچ بتانا چاہیے بس. رائٹ، ثبوت پہ روشنی بھی اگر ڈال دیں. پھر عامر صاحب کم ٹو یو. باجوہ صاحب کس کو ثبوت کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے مقدمات سول کورٹ سے خارج ہوتے ہیں جی، لوگوں کے مقدمات سیشن کورٹ سے خارج ہوتے ہیں. آپ نے بیچارے کو اتنی مشکل پوزیشن میں ہمارے بھائی کو ڈال دیا ہے. خارج ہوا، ہم آپ کی بات مانتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے عامر صاحب، ثبوت ہم نے سارے پیش کر دیے، نہیں وہ دیکھے گئے. دیکھیے میں تو ایک ٹرائل کا وکیل بھی رہا ہوں. ثبوت جب آتا ہے کورٹ میں تو ٹرائل میں اس کو ایگزیبٹ نمبر لگایا جاتا ہے. ایگزیبٹ اے، ایگزیبٹ بی، ایگزیبٹ سی، تمام جو نیب کے ڈاکیومنٹس آئے ہیں ان کی نمبرنگ ہوئی ہے. یہ بتا دیں کہ ایگزیبٹ اے سے لے کے سی تک 1 2 3 4 کتنے انہوں نے ثبوت دیے ہیں. وہ ڈاکیومنٹس کنس کے تھے؟ کوئی ہمیں جو نظر آیا جو ثبوت اگر انہوں نے سپریم کورٹ میں دیے تھے، ایک وہ ٹرسٹ ڈیڈ تھی جس پہ رابرٹ ریڈلی نے آگے کہا کہ فیک اینڈ فورجڈ ہے، اور ایک اس کے بعد وہ قطری لیٹر تھا. اس کے بعد کبھی آپ نے حال دیکھ لیا کہ وہ نہ خود آیا جس نے بھیجا تھا نہ کچھ. اب یہ بتا دیجئے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ثبوت نہیں ہے، دس شوڈ ناٹ ہیپن. اس سے میاں صاحب کے کیس کو نقصان ہوتا ہے کہ جب اس قسم کے آرگیومنٹس آتے ہیں کہ ہم نے ثبوت دیے. انہوں نے تو کہا 342 کی سٹیٹمنٹ میں کہ میں نے تو ایویڈنس دینا ہی نہیں، میں نے تو ڈیفینس دینے سے انکار ہوں، میں کوئی وٹنس نہیں لا جا رہا ہوں. اور اسی کے یہ کنٹرڈکشن میں بات کریں. ثبوت کب دیے جاتے ہیں؟ 342 کی سٹیٹمنٹ کے بعد جب آپ کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے دفاع میں کوئی ثبوت لانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں میں کوئی نہیں لاؤں گا کیونکہ پروسیکیوشن کا کیس خود اتنا اس کے اندر ڈینٹس ہیں، اتنے لیکونز ہیں کہ میں اسی پہ ریلائی کروں گا اور میں یہ ثابت کروں گا کہ پروسیکیوشن کا کیس کے تحت سزا نہیں ہو سکتی. مجھے آپ بتا سکتے ہیں اگر آپ ٹرائل کے وکیل رہے ہیں تو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ کتنے % لوگ ڈیفنس میں 340 نے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں؟ چلے سن لیجئے نیب کے کیس پتہ نہیں آپ نے کیا ہے یا نہیں. نیب کے 99.9% جو ایسٹس کے کیس ہوتے ہیں اس میں جو ڈیفنس ہوتا ہے وہ ایکیوزڈ پرسن آ کے کہتا ہے کہ جی یہ جو میرے بچوں کے پاس ہیں یہ ہیں اس کے ثبوت، یا بچے خود ایز اے وٹنس آ جاتے ہیں کہ جناب ہمارا والد سے تعلق نہیں، ہم اپنا انڈیپینڈنٹ یہ کاروبار کرتے تھے، یہ ہماری زرعی زمین تھی، یہ ہماری فیکٹری تھی، یہ چیزیں ہم نے ساری زندگی کی. وہ پورے ڈاکیومنٹس لے کے آتے ہیں کہ جناب اتنا مالیہ آتا تھا، اتنا رینٹ آتا تھا، اور وہ کورٹ کو آ کے سیٹسفائی کرتے ہیں. اوکے، آپ کو جواب مل گیا ہوگا باجوہ صاحب. وی ول ٹیک اے کوئک بریک. اس کے بعد اپرچونٹی تو ویسے ہے کیا
सीट वैसे ही खाली है, वकील साहब उनके भाग गए हैं। Okay. बाजवा साहब बेहतरीन कॉम्पिटेंट, मैं समझता हूँ मियां साहब से बाजवा साहब को ले लें। बाजवा ये उनसे साहब आप बेहतर मुकदमा स्पीड ले कर रहे लें, हैं। अच्छी सजेशन है। हारिस साहब से अच्छा कर रहे हैं, हारिस साहब तो सिर्फ उसको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। बाजवा साहब क्यों नहीं आप मुकदमा लड़ लेते, आप हैं भी लॉ स्टूडेंट और मियां साहब को कोई वकील मिल भी नहीं रहा। बात इस तरह है, मैं ये वो मियां साहब की एक लीगल टीम है, अगर ये जिस तरह की बात करते हैं सारे ये कहते हैं कि लोग कहते हैं, मुझे ये बता सकते हैं कि आज तक पाकिस्तान में कितने पॉलिटिशियन को नैब ने सजा दी, कोई एक भी मुझे बता दें किसको सजा दी इन्होंने। नैब ने किसको सजा दी है बता दो। आज तक सजा नहीं दी, अभी मिलने वाली है ना, कहीं भी केस अभी मिलने वाली है। चलिए अली साहब कह रहे हैं अभी मिलने वाली है सजा, थोड़ा सा वेट कर लें। फांड वालों ने कहा कि ये कैटगरी फांड जो है वो उस वक्त मौजूद था, और कतरी हक के मुतल्लक वाजिद जहां ने खुद कहा कि हम उनके पास नहीं लेने गए, वो कहते थे हमसे आगे एविडेंस ले लो। अब कतरी खत को ना डिफेंड करें, कतरी खत को ना डिफेंड करें, मेरा ख्याल से वो काफी मुश्किल है उसकी डिफेंस, लेकिन हम वक्फा लेते हैं।